والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الفن الاول علم معانی میں دوسرا باب چل رہا ہے احوال المسند الیہ. احوال المسند الیہ میں حذف اور ذکر کے بیان کو شروع کیا اور حذف کے کچھ مقامات انہوں نے بیان کیے اور پھر ذکر کے مقامات کو بیان کیے. اب یہاں پر مسند الیہ چونکہ تھا مسند الیہ کا تعلق سے بحث کرنی ہے تو اب مسند الیہ جو معرفہ ہے مسند الیہ کو معرفہ لانا. اب معرفہ کے جو ہیں 7 طریقے ہیں, معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. تو مسند الیہ کو معرفہ لانا تو کس کس کے ذریعے ہوتا ہے اور کس کا کیا فائدہ ہوا کرتا ہے, ضمیر کے لانا کا کیا فائدہ ہوتا ہے, علم لانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے, موصول لانے کا کیا فائدہ, وہ سب سارے فائدے یہاں پر ترتیب وار بیان کریں گے. اما تعریفہ فبالاضمار لان المقام للتکلم او الخطاب او الغیبۃ. رہا مسند الیہ کو معرفہ لانا. مسند الیہ کو معرفہ لانا فبالاضمار تو وہ ضمیر کے ذریعے ہوتا ہے. ضمیر کے ذریعے کیوں؟ لأن الخطاب لأن المقام اس لیے کہ مقام یا تو تکلم کا ہے یا خطاب کا یا غیبوبت کا ہے. تین ہی طریقے ہوتے ہیں, یا تو ضمیر کے ذریعے لاتے ہیں تو ضمیر کے ذریعے لانے یا خطاب کا وہ مقام ہوگا یا تکلم کا یا غیبوبت کا. 3 ہی طرح کے ہوتے ہیں. متکلم ہوگا یا تو بیان کرنے والا ہوگا یا مخاطب حاضر ہوگا یا غائب ہوگا. اب چونکہ ضمیر کے ذریعے کیوں شروع کیا؟ کیونکہ ضمیر جو ہے سب سے عارف المعارف ہے, سب سے معارفہ میں سب سے زیادہ قریب تر ہے اور سب سے مشہور ہے, تو اس لیے ضمیر کا بیان پہلے شروع کیا انہوں نے. ضمیر کے لیے لاتے ہیں جیسے کہیں انا عرفتو, انا عرفتو میں نے پہچان لیا, انت عرفتا تو نے پہچان لیا, ہوا یا عارفو وہ پہچانتا ہے. تو یہ ضمیروں کے ذریعے لانا یہ مقام جیسا ہوگا ویسی ضمیریں لاتے ہیں. تو یہ معرفہ کی پہلی قسم ہوئی. پھر اصل جو ہے مخاطب میں خطاب کرنے میں حاضر سے جو ہم خطاب کر رہے ہیں, خطاب کی اصل جو ہے خطاب کی اصل یہ ہے کہ وہ معین اور مشخص شخص سے ہو. کیا ہو؟ معین اور مشخص سے ہمارے سامنے کوئی موجود ہے, ہم اسی سے خطاب کریں. تو اس لیے یہ خطاب کی اصل یہ ہوتی ہے کہ وہ معین متعین مشخص شخص سے ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی وہ اصل خطاب جو حاضر سے زیادہ متعین سے زیادہ اس سے عدول کر کے کبھی عام کر لیا جاتا ہے تاکہ اس کا ہر شخص جو ہے مخاطب بن سکے, تاکہ ہر شخص جیسے قرآن میں بہت ساری جگہ یا ایھا الناس اعبدوا اے ایمان والو اے لوگو عبادت کرو. تو عبادت کرو یہ صرف کیا انہی لوگوں کو ہے شامل جو اس وقت اسلام لے کر آئے تھے, بلکہ اس کا جو ہے اطلاق ہر ایسے شخص پر ہوگا جو قیامت تک مومن ہوتا رہے گا, اس کے لیے حکم ہوتا رہے گا کہ اللہ کی عبادت کرو, لعل تتقون اللہ سے ڈرتے رہو. تو ہر شخص سے ہوتا رہے گا جب تک یہ قیامت تک ہر مومن سے یہ ہوتا رہے گا یہ خطاب. اسی طرح قرآن پاک میں آیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اور اگر آپ دیکھیں گے جب مجرمین اپنے رب کے سامنے اپنے رب کی بارگاہ میں سروں کو جھکائے ہوں گے. تو یہاں پر ترا جو ہے یہ لفظ یہ اصل خطاب کے اصل تو یہ ہے کہ متعین مشخص سے ہو, لیکن یہاں ترا کا جو ہے ہر ایسا آدمی عام کر دیا گیا, ہر وہ شخص جس کے لیے دیکھنا ممکن ہو سکے میدان محشر, وہ جو ہے اس کا جو ہے اس پہ جو ہے یہ کلام سیٹ آئے گا, فٹ ہوگا. تو اب ہر وہ شخص جو بھی اس کو دیکھ سکتا ہو میدان محشر میں تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. تو یہ خاص کسی ایک خاص شخص کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ عام کر دیا گیا ہر ایسے انسان کے لیے جو بھی یہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو, دیکھ سکتا ہو. وہ اصل الخطاب یکون لمعین, اور خطاب کی اصل یہ کہ وہ معین مشخص کے لیے ہو. وقد یترک الی غیرہ, اور کبھی کبھی اس کو ترک کر دیا جاتا ہے الی غیرہ اس کے علاوہ کی طرف, یعنی غیر خطاب مخاطب کے علاوہ کی طرف. لیعم کل مخاطب, تاکہ ہر مخاطب کے لیے عام ہو جائے.
تاکہ یہ کیا ہو جائے، جیسے ولو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، اور اگر آپ دیکھیں جب مجرمین اپنے سروں کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکائے ہوں گے، تو یہاں پر اے تناحت حالہم فی الظہور، یعنی ان کی حالتیں ظاہری طور پر بری ہوں گی. تناحت حالہم الشنی، ان کی حالتیں کیسی ہوں گی، بری ہوں گی، ظاہری طور پر دکھیں گی. فلا یختص بمخاطب، تو اس کے ذریعے کسی بھی مخاطب کو خاص نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہاں پر کیا ہے، تناحت وجوہہم فی الظہور، یعنی ان کی حالتیں بری ہو جائیں گی اور ہر ایسے شخص کے لیے ظاہر ہوں گی جو ان کو دیکھ سکتا ہو. فلا یختص بمخاطب، تو ان کے ذریعے، اس خطاب کے ذریعے کسی کو بھی خاص نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر ایسا شخص جو ان کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ اس آیت کریمہ کے لفظ ترا میں شامل ہو جائے گا. ہو گیا نہیں؟ موقع محل ترجمہ جو سیاق کلام سے پتہ چلے گا کہ آیت کریمہ کہاں پہ تلاش کر رہی ہے. اس طرح آپ دیکھیں گے قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں ہیں جہاں خطاب وہاں پر کیا گیا ہے، وہاں کے ان مسلمانوں سے کیا گیا اس وقت، لیکن یہ جو ہے سب سے، جیسے دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو. تو کیا یہ صرف ظاہری دنیا تک حکم تھا کہ جب نبی زندہ تھے تبھی اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، اب مدینے جا کر کے آواز بلند کرنا جائز ہے؟ نہیں، بلکہ یہ قیامت تک حکم وقار رہے گا ہر ایسے مومن کے لیے. اسی طرح امام مالک نے جعفر منصور جب وہ اپنی آواز کو بلند کر رہا تھا تو انہوں نے یہی آیت کریمہ پیش کر کے کہا تھا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ادب گاہے زیر آسماں عرش تر جنید بایزید نفس می گم کردہ می آیت. تو یہ ایسا مقام ہے جہاں پر لوگ جو ہے اپنے نفس کو بالکل گم کر کے آ جاتے ہیں، تو یہاں پر ہر ایک شخص کو آواز پست کرنے کی حاجت ہے. تو یہ خطاب صرف نبی کی زندگی تک خاص نہیں ہے، بلکہ ہر شخص جو بھی ہے وہ قیامت تک جب بھی جائے مدینہ اس کے لیے یہ ہے ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، یعنی اسی طرح ولو ترا ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ. اس طرح سے بے شمار آیتیں کریمہ ہیں جو قرآن پاک میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے لوگوں نبی کو اس طرح سے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو کیا اب جو ہے شخص کہے گا کہ یہ صرف نبی کے زمانے تک تھا، یہ اب ہم پکار سکتے ہیں؟ نہیں، یہ قیامت تک رہے گا برقرار. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو رائنا مت کہو، انظرنا کہو. تو کیا آپ کوئی کہہ سکتا ہے نہیں رائنا کہیں گے ہم؟ نہیں، یہ برقرار رہے گا. تو ان کی حالتیں حدیث پاک میں ہو سکتی اس طرح کی بات ہے. حدیث پاک میں آپ نے جو کوئی مفہوم بیان کیا، کوئی قیامت کی ہولناکی بیان کی، تو کیا صحابہ کرام کے لیے ڈرنا تھا؟ نہیں، نبی نے علم غیب ثابت کیا اپنا، تو کیا وہی لوگ مانیں گے؟ بعد والے نہیں مانیں گے. بعد والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ نبی کو عالم الغیب مانیں. تو نبی نے کوئی خبر دی، اب اس خبر پہ کیا انہی لوگوں کا ایمان ہے؟ بعد والوں کا بھی رہے گا. تو یہ کچھ ہوتے ہیں جو مخصوص جو ہوتے ہیں خاص طور پہ کسی کے لیے ہوتے ہیں، جیسے نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. آپ نے جو ہے ایک شخص آیا کہا میں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا ہے، میرے لیے کیا ہے کفارہ؟ آپ نے کہا کہ جو ہے صدقہ کرو یا مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اس نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور آپ نے اس کے بعد فرمایا کھجوریں ہیں اس کو بانٹ دو. اس نے کہا مجھ سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں، میں کیا کروں؟ کہا جاؤ اپنے گھر میں جا کے کھا لینا گھر والوں کے ساتھ، کفارہ ادا ہو جائے گا. تو بتائیے یہ نبی نے خاص کر دیا حکم کو کہ اس کے ساتھ اب کوئی کیا دوسرا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. نبی نے ایک صحابی کے ساتھ طرف سے فرمایا کہ ہاں تمہاری طرف سے یہ کافی ہے، یہ بچہ اس کو قربان کر سکتے ہو. کیا ہر ایک کسی کے لیے خاص ہو جائے گا؟ نہیں. تو یہ بہت سارے مخصوص مقامات ہیں، لیکن جو ہے عام طور پر حکم جو ہوتے ہیں وہ عمومی رہتے ہیں. ہاں قرینے پتہ چلے گا. تو اس کے ذریعے کسی مخاطب کو خاص نہیں کیا جائے گا. تو یہ ضمیر کو لانے کا مقام مرجع ہوا، فائدہ ہوا.
اور دوسری یہ ضمیر جو لاتے ہیں وہ ضمیر کا ایک لانے کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اختصار بھی ہو جاتا ہے. کسی کا نام ہے بہت زیادہ لمبا ہے, اب وہ ہر بار نام کو لائے گا تو بہت زیادہ کلام بھی طویل ہو جائے گا, تو کلام کو طویل سے بچانے کے لیے بھی ضمیر کا استعمال کرتے ہیں. ضمیر کے لانے کی, ہاں, کے لیے مقام. اب جو ہے اگر ہم نام لیں گے تو نام تو صرف علم جو ہوتے ہیں غائب کے درجے میں ہوتے ہیں, غائب کے درجے میں ہوتے ہیں. اب نام جو بھی ذکر کرے گا تو وہ غائب کے لیے تو چلو ضمیر کے قائم مقام ہو جائے گا, لیکن حاضر ہے متکلم ہے اس کے لیے علم کیا کرے گا, تو ضمیر یہ اس کا قائم مقام ہوتی ہے. میں نے کہا, تم نے کہا, تو اس کے لیے جو ہے تو مقام جو ہے تین ہی طرح کے ہوتے ہیں, خطاب کا, غیبوت کا, تکلم کا. ان کے لیے ضمیریں یہ کیا ہوتی ہیں, اس کے قائم مقام ہوا کرتی ہیں. وبالعالمیہ, اور اس میں یہ مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے علم کے ذریعے سے. لِإِحْضَارِ بِعَيْنِ فِي ذَيْنِ السَّامِ ابتداءً بِاسْمٍ مختصٍ بھی, لِإِحْضَارِ اس کو حاضر کرنے کے لیے, بعینی خود اس کو متعین طور پر, خود اس کو متعین طور پر حاضر کرنے کے لیے سامع کے ذہن میں ابتدائی طور پر سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے ایسے اسم کے ساتھ جو اسی کے ساتھ خاص ہے, ایسے اسم کے ذریعے جو اسی کے ساتھ خاص ہو. تو یہاں پر جو قیدیں ہیں کئی ساری کہ اس کو لایا جاتا ہے علم کو اس مسند الیہ کو حاضر کرنے کے لیے اس حال میں کہ وہ متعین ہو. بعینی کی جو قید ہے وہ جنس کو خارج کرنے کے لیے, لہذا کسی نے جنس کا لفظ بولا جا رجل, تو یہ رجل جنس پر دلالت کرتا ہے, علم نہیں ہے. اس کے ذریعے سے اگرچہ کہیں خصوصیت پیدا ہو جائیں لیکن یہ علم نہیں بن پائے گا, تو یہ جو ہے یہ جنس بھی اس سے خارج ہو جائے گی. لہذا جنس کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنس کو لایا جاتا ہے اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے متعین طور پر, یہ متعین نہیں کر پاتی, تو بعینی کی قید سے جو ہے جنس خارج ہو جائے گی. علم جیسے کسی کا نام ہے تو اب نام لایا جاتا ہے کہ خود متعین طور پر اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے سامع کے ذہن میں, لیکن جا رجل کہیں گے تو یہاں رجل یہ اشتراک تو کم کر دے گا لیکن یہ علم کی حیثیت اس کی نہیں ہو پائے گی. اسی طرح سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے ابتدائی طور پر پہلی مرتبہ میں سامع کے ذہن میں علم سن کر کے نام حاضر ہو, جیسے کہ ہم نے کوئی کسی کا نام بولا, جیسے کہ بولا زید, تو ایک دم اگر ہمارے ذہن میں جو ہے سامع جو ہمارے موجود ہے فوراً اس کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے. سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے ابتدائی طور پر یہ قید لگانا یہ جو ہے اعتراض ہے جو ثانوی مرتبہ پر سامع کے ذہن میں آتا ہو. جیسے ہم کہیں جا زیدن ہوا یضحکو, جا زیدن, اب یہ ہوا جو ہے یہ ضمیر جو ہے زید کی تعین کر رہی ہے. زیدن جا ہوا یضحکو, زید آیا اس حال میں کہ وہ ہنس رہا ہے, تو یہ ضمیر تعین تو کر رہی ہے کہ مراد اس سے ہوا سے مراد زید ہی ہے, لیکن یہ تعین جو کر رہی ہے یہ دوسری مرتبہ کر رہی ہے, کیونکہ ضمیر بغیر مرجع کے تعین نہیں کرتی ہے, پہلے مرجع آ گیا ہو اس کے لیے طرح طرح ضمیر لوٹاتے ہیں. تو یہ ضمیر ہوا دلالت تو کر رہی ہے زید پر لیکن ابتدائی طور پر نہیں, ثانوی مرتبہ میں دلالت کر رہی ہے, تو ضمیر بھی اس سے خارج ہو جائے گی. تمہیں آیا نہیں؟ اسی طرح ایسے اسم کے ذریعے جو خاص ہو اسی کے ساتھ, لہذا مسند الیہ کے ساتھ خاص ہو, اس سے احتراز ہو جائے گا ضمیر خطاب تکلم غیبوت سے. یہ ضمیر کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ ضمیر کا اطلاق تو ہر عام انسان اپنے اوپر کر سکتا ہے. ضمیر تو عام ہے ہر شخص کے لیے, انا میں بھی کہہ سکتا ہوں, انتا ہوا یہ سب کے لیے, لیکن ایسے اسم کے ذریعے جو اسی کے ساتھ خاص ہو جیسے لفظ اللہ, قل هو اللہ احد, یہاں اللہ جو لایا گیا یہ مسند الیہ کو لایا گیا اس کے معنی کو حاضر کرنے کے لیے ابتدائی طور پر ایسے اسم کے ساتھ جو اسی کے ساتھ خاص ہے, اللہ کے علاوہ کسی پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر وحدانیت کا بھی بتانا ہے کہ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے, جس طرح ذات میں شریک نہیں اسی طرح اللہ کے نام میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. دوسری یہ کہ ایسے اسم کے ساتھ جو اسی کے ساتھ خاص ہو, یہ ضمیروں کو غائب کر دیے. اگر ضمیر
جیسے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے اور آنے کے بعد دروازے پر دستک دی تو آپ نے فرمایا کون؟ تو انہوں نے کہا انا، میں. تو آپ نے فرمایا انا کون انا؟ انا تو ہر کوئی انا ہو سکتا ہے، آپ نے نام بتائیں. تو یہ انا تو ہر ایک شخص پہ اطلاق کر سکتا ہے، انتا کا ہر، تو یہ کسی کو خاص کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اسی لیے حضور نے فرمایا جب کوئی دروازے پر آئے تو یہ نہ کہے میں، بلکہ اپنا نام ظاہر کرے، تو تعین ہوتی ہے اس سے. قل هو اللہ احد ہو گیا. او تعظیم، یا مسند الیہ کو علم کی صورت میں لایا جاتا ہے تعظیم کے لیے، جبکہ اس کا نام ایسا ہو جو عظمت پر دلالت کرتا ہو. کس پہ؟ اس کے اندر جیسے آتا ہو، جیسے الصدیق جا، دوست آیا، صدیق ہے، الصدیق جا، الصدیق جا. تو لفظ صدیق بولیں، اس صدق کے جو مادہ اشتقاق میں ہم دیکھیں کہ سچ کا معنی آتا ہے، تو اس سے جو ہوگا یہ بھی کیا ہے، معنی عظمت پر دلالت کرتا ہے. جیسے جا علی، علی آیا، علی آیا، اس کی مسند الیہ کی تعظیم مقصود ہے یہاں پر کہ علی علو سے مشتق ہے اور اس کے معنی کے اندر خود بلندی ہے اشتقاق کے اندر، تو یہ اس بھی تعظیم پر دلالت کرے گا. او احانت، یا جو ہے مسند الیہ کو لایا جاتا ہے علم کی صورت میں احانت کے لیے بطور توہین. جیسے جا ابو جہل، کیا ہے؟ ابو جہل. یہ ابو جہل جہالت سے مشتق ہے، جہالت، نادان، بیکار. تو یہ اس کے اندر خود مادہ اشتقاق کے اندر خود کیا ہے، اس کے اندر ذلت ہے، تو اس کو یہ بھی کہیں گے کہ ابو جہل آیا. کسی کا نام جو کہ ایسے فضیلت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے فضیلت. تو ابو جہل آیا، ابو جہل کھڑا ہوا، تو یہاں پر بھی کیا ہے، مسند الیہ کو لایا گیا علم کی صورت میں توہین کے لیے. او کنایتن، یا کنایا کرنے کے لیے کسی معنی سے، یا کنایا کرنے کے لیے کسی معنی سے. جیسے کہ کہا جائے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب، جا ابو لہب، کیسے کہیں، یا ابو لہب ماتا، ابو لہب. تو ابو لہب کا جو معنی ہے وضع اول کے اعتبار سے، وہ اس کا معنی ہے ملازم النار، آگ کا والا، یعنی شعلہ، شعلے والا، انگارے والا، شعلے والا. صحیح ہے. اور اس سے کنایا گیا، شعلے سے اس کے جہنمی ہونے سے کنایا کیا گیا. تو یہ کنایا کرنے کے لیے کسی ایسے معنی سے، تو یہ ابو جہل بول کر کے کنایا کیا گیا، اس کو جہنمی ہونا ہے، مراد لیا گیا کہ جہنمی ہے. ماتا ابو جہل یعنی جہنمی مر گیا. تو لازم کون ہے؟ شعلہ، شعلہ لازم ہے، اور ملزوم کون ہے؟ جہنمی ہونا. اور ملزوم بول کر لازم مراد ہونا، لازم بول کر ملزوم مراد لینا، دونوں جائز ہوتا ہے. تو لازم بول کر کے شعلہ، جہاں شعلے والا ہوگا وہ جہنمی، شعلہ جس کے لیے لازم ہے اس کے لیے جہنم لازم ہے نہیں. تو یہاں کنایا کیا گیا ابو لہب بول کر کے جہنمی ہونے سے، یا کنایا کرنے کے لیے ایسے معنی سے. تو یہ کنایا کرنے کے لیے کسی معنی سے کنایا کرنے کے لیے بھی لایا جاتا ہے علم کو مسند الیہ کی صورت، مسند الیہ کے لیے. او ایہامن، یا وہم دلانے کے لیے. کیا ہے؟ وہم دلانے کے لیے کہ اس بات کا کہ متکلم جب بھی اس کا نام آتا ہے، اس کا ذکر آتا ہے، متکلم کو ایک خاص طور پر لذت ملتی ہے. کیا آتی ہے؟ ایک طور پر لذت ملتی ہے. تو یہ مسند الیہ کا ذکر کرنا، معرفہ لانا علم کی صورت میں، یہ بھی کیا ہے؟ ایہامی استلزازی، اس کے اس بات کا وہم دلانے کے لیے کہ متکلم یجد اللذہ، کہ متکلم کیا پاتا ہے؟ لذت پاتا ہے. متکلم لذت پاتا ہے جب بھی اس کا نام آتا ہے، علم کی صورت میں لاتا ہے. تو یہ علم کی صورت میں لانا، حالانکہ پہلے آ چکا تھا اس کا نام، تو اب ضمیر سے لا سکتے تھے، لیکن پھر بھی لا رہے ہیں علم کی صورت میں. تو وہاں کیا ہے؟ متکلم کو لذت مل رہی. جیسے باللہ یا زبیات القائی قلنا لنا لیلایا من کنہ ام لیلا من البشر. تجاہل عارفانہ میں اتنا گم ہو چکا ہے شاعر، اور مطلب وہ پتا ہے لیکن وہ کیا ہے، بالکل اپنے آپ کو سمجھ نہیں رہا کہ میں کہاں ہوں، اور پھر دوسروں سے خطاب کر رہا ہے، انسانوں کے علاوہ غیروں سے خطاب کر رہا ہے.
باللہ یا ذبیات القائی، اللہ کی قسم اے وادی قا کی ہرنیوں، قلنا لنا مجھے بتا دو، لیلا من کننا میری لیلا تم میں سے ہے، ام لیلا من البشر یا میری لیلا کس میں سے ہے؟ انسانوں میں سے۔ تو یہاں جب یہ کہہ دیا چکا تھا لیلا من کننا، تو یہاں اتنا کافی تھا ام ہیا کہہ دیتا، ہیا سے کام چل جاتا، لیلایا پیچھے آ چکا تھا، لیکن لیلایا پھر دوبارہ لا رہا ہے ام لیلایا من البشر، کہ متکلم کو جب جب ذکر کرتا ہے تب اسے کیا ایک بار لذت ملتی ہے۔ تو یہاں پر بھی مسند الیہ کو علم کی صورت میں لایا گیا لذت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ اس کا اصل نام نہیں ہے، تو یہ کہیں گے کہ اتنا یہ مشہور ہو گیا، پھر یہ اتنا مشہور ہو گیا کہ پھر اس نے خاص نام کا درجہ لے لیا، پھر آج تو کوئی جانتا نہیں اس کو اس کے نام سے۔ ابو جہل کا نام الگ کیا تھا؟ ابو الحکم، تو اس کا ابو جہل سے نام سے اتنا مشہور ہو گیا۔ تو کبھی کبھی انسان کو کنیت کی طرف بھی منسوب کر دیتے ہیں، اقسم باللہ ابو حفص عمر، کبھی کنیت زیادہ مشہور ہو جاتی ہے، کبھی نام مشہور زیادہ ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ نام ان کا الگ ہے، عبد الرحمن، تو یہ چیز مشہور ہو گئی۔ اب آپ جان نہیں سکتے، ڈھونڈیں گے کتابوں کے اندر ابو ہریرہ ہی ملے گا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے علم کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ مخاطب کو وہم دلا رہا ہے کہ بھائی مخاطب کو وہم کیا چیز کا دلا رہا ہے کہ متکلم جو ہے اس کا نام کیوں ذکر کر رہا ہے، اس کام کو ذکر کرنے سے لذت مل رہی بار بار۔ تو ظاہر یہ کہنا چاہیے تھا کہ امہیا، کیونکہ مرجع پہلے ذکر ہو چکا تھا، یا جو ہے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے نام سے برکت حاصل ہوتی ہے جب جب ذکر کرتا ہے۔ جیسے کہا جائے اللہ الہادی، کیا ہے؟ محمد الشفیع، یہاں اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ برکت حاصل کرنے کے لیے، اور محمد الشفیع یہاں پر بھی ذکر کرنا برکت کے لیے، کیونکہ تمام برکات کے یہ جامع ہیں، تو ان کو جب جب ذکر کیا جائے تب تک ایک برکت ملتی ہے۔ یعنی جس مجلس میں محمد نام کا ہو اس مجلس میں کیا ہوتی ہے؟ برکت ہوتی ہے۔ او نحو ذالک، یا اس کے علاوہ یہ ہے کہ مطلب نیک فالی لینے کے لیے اس کا نام ایسا ہی اسے نیک فالی نکل رہی، جیسے سعد فی داری کا، سعد تمہارے گھر میں ہے، کیا ہے؟ لفظ سعد، یہ سعد کا مادہ اشتقاق میں دیکھا کہ ہاں اس کے اندر نیک بختی کا معنی ہوتا ہے، تو اب تو نیک بختی آنا ہی ہے تمہارے گھر میں، تو نیک فالی لینے کے لیے سعد تمہارے گھر میں ہے، تو یہ نیک فالی لینے کے لیے علم کی صورت میں لایا گیا اس کو۔ اسی طرح بدفالی لینے کے لیے کہا جائے صفا فی داری صدیقی کا، صفا تمہارے دوست کے گھر میں ہے، اور صفا جو ہے اس کا معنی خون ریز، خون بہانے والا، تو صفا کسی کا نام ہے لیکن اس کے نام میں علم میں ایسے معنی پائے جاتے ہیں جو بدفالی ہے کہ اب یہ خون ریز بہانے والا لفظ، خون بہانے والا معنی آ گیا، اب تو خون ریزی ہونی ہے تمہارے گھر میں۔ یعنی جیسے فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے لیے جب پیغام ہوا، اور پھر اس کے بعد ادھر سے جو آئے دوسرے، اور انہوں نے بات چیت کی صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو نبی پاک نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سہیل نام ہے ہمارا، تو آپ نے فرمایا قد سہل لکم امرکم، تمہارا معاملہ اب تم پر آسان ہو گیا ہے۔ تو اس نام سہیل سے آپ نے کیا لی؟ کہا کہ یہ اب جو ہے معاملہ ٹھیک ہی ہو جائے گا، نیک فالی ہوئی۔ نام ذکر کرتے ہیں، نام ہی ہے، نام کے اندر ایسا معنی پایا جاتا ہو نیک فالی بد فالی کا۔ مخاطب علم کی صورت میں کسی کا نام لائیں جو بھی ہو گیا نہیں؟ دو صورتیں ہو گئی۔ وبل موصولیتی، اور معرفہ لایا جاتا ہے موصول کی صورت میں، مسند الیہ کو معرفہ لایا جاتا ہے موصول کی صورت میں، لعدم علم المخاطب بالاحوال المختص سوى الصلہ،
کیونکہ مخاطب کو علم نہیں ہوتا ہے ان حالتوں کا جو اسی کے ساتھ خاص ہیں سوائے صلہ کے. صلہ کے علاوہ اسے جو ہے نہ تو علم معلوم ہے اور نہ جو ہے پہلے سے کہیں اس کا نام ہو چکا چلو ضمیر ذکر کر دیں. تو پہلے تو یہی ہے نا، سب سے پہلے معرفہ کی ضمیروں میں سے ضمیروں کو لایا جائے گا. اب اسے یہ دو چیزوں سے معلوم بھی نہیں ہے پہلے سے، تو اب کیا کرے گا؟ جو اس کے ساتھ خاص ہونے چاہیے تھے ان مخاطب کو علم، مخاطب کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں اس کو، نہ وہ کوئی ایسی حالت جانتا ہے جس کے ذریعے اس کو بتا دے کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے یا وہ ایسا ہے، نہ نام یاد ہے اس کو. اور ضمیر کو ذکر کریں گے جبکہ ہم پہلے نام جانتے ہوں، تو نام بھی نہیں معلوم ہے اس کا. تو اب ان حالتوں کو ذکر کرنے کے لیے اب کوئی ایسی ضرورت ہے ہی نہیں ہمارے پاس، صرف صلہ بچا ہے، موصول صلے. تو ہم صرف موصول صلے کو ہی استعمال کریں گے مسند الیہ کو معرفہ بنانے کے لیے. ہے لیکن وہ اسے معلوم ہی نہیں ہے. ایک آدمی ہے ہمارے پاس آیا، کل گفتگو کر کے چلا گیا. اب ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور بات کر کے بعد میں غائب ہو جاتے ہیں، نام بھی نہیں پوچھا ہم نے، بہت زیادہ تعلق کون تھا. اب ہم کسی کو تعارف کرانا چاہ رہے ہیں، بتائیے وہ کون تھا. اب سامنے والا ابھی جو ہے اس کو کیسے ہم تعارف کرائیں گے؟ اب وہ یہ کرائیں گے وہ جو ہمارے پاس کل تھا اس کی یا تو کوئی صفت ہوگی اتنی اچھی علمی صلاحیت والا تھا، وہ ہمارے پاس جو کل تھا ایک عالم مرد تھا. کیا تھا؟ عالم مرد تھا. اب نام تو معلوم ہی نہیں ہے، اور نام معلوم ہوتا تو ضمیر ذکر کر دیتے. تو یہ الذی کان معنا، یہ اس میں موصول و صلے کو ذکر کیے کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کو ذکر تعین کے لیے، تو ہم نے اسی کو ذکر کیا، معرفہ مسند الیہ کو معرفہ لائیں. تو کلام کا جز بنتا ہے مسند الیہ صلہ اور موصول، اور کلام پورا تام ہوگا بعد والا رجل عالم سے. وہ جو ہمارے پاس کل تھا وہ کیا ہے؟ عالم مرد تھا. تو موصول کے ذریعے لاتے ہیں کہ مخاطب کو علم نہ ہونے کا، مخاطب کو چونکہ علم نہیں ہوتا ہے ان احوال کا جو اسی کے ساتھ خاص ہوتے ہیں سوائے صلے کے، جیسے الذی معنا کان معنا امسی رجل عالم. نہ مخاطب کو علم ہے نہ متکلم کو علم ہے. دو لوگ مل کے باتیں کر رہے تھے، اب وہ پوچھ رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ جو آئے تھے آگے کون تھے؟ وہ بہت شخصیت دکھ رہے تھے. اب کیا بتائیں؟ نہ تو اس نے نام پوچھا نہ اس نے پوچھا. اب کیا بتائے گا؟ اس کو تعارف کیسے کرائے گا؟ ہے نہیں؟ یا سامنے دور ہی تھا، وہ آواز نہیں سن رہا تھا اس کی، سامنے والا دیکھ رہا تھا کہ یہ علمی شخصیت لگ رہے ہیں. اب وہ فرما رہا، کہہ رہا کہ وہ جو آپ کے ساتھ بڑا امامہ لگائے ہوئے کھڑے تھے کون تھے؟ تو وہ کہا اچھا وہ ہمارے ساتھ جو کل تھے وہ ایک عالم مرد تھے. نام تو اسے معلوم نہیں، نہ اسے معلوم نہیں. ہو گیا نہیں؟ او استہجان التصریح بالاسم، یا جو ہے مسند الیہ کو لاتے ہیں موصول کی صورت میں جبکہ صراحت کے ساتھ نام کو بیان کرنا برا سمجھا جاتا ہو. استہجان التصریح بالاسم، نام کی صراحت کو برا سمجھا جاتا ہو، نام کو صراحت کے ساتھ ذکر کرنا کیا سمجھا جاتا ہو؟ برا سمجھا جاتا ہو. تو وہاں پر مسند الیہ کو معرفہ بناتے ہیں موصول کی صورت میں. علم تو لا نہیں سکتے کیونکہ برا ہوگا. جیسے کہتے ہیں نا کسی نے اگر وہ کیا کہ چوری کر لی تو آپ کہیں گے فلاں صاحب نے نام نہیں لیں گے تاکہ وہ بچ بھی جائے، ہے نہیں؟ اور جو ہے پیسہ بھی اگر مل رہا ہے تو کہتے ہیں نام نہ شمار کرو تو اچھا ہی ہے، نام نہ ذکر کریں تاکہ وہ بھی بچ جائے، آپ کا پیسہ مل جائے، راز نہ کھولے جائیں کسی کے. تو نام کو صراحت کے ساتھ شمار کرنا برا سمجھا جاتا ہو. یا جو ہے مزید پختگی کے لیے، مزید آپ پختگی کے لیے وضاحت کی ثبوت اور وضاحت کے لیے، جیسے کہیں کہ یہاں وہ ایک مثال نہیں ہے وہاں پر، جیسے کہا جائے کس کا برا سمجھا جاتا ہو، جیسے کہا جائے البول والنجاست یخرج من السبیلین فهو غلیظ، یہ نام ذکر کرے. اب اس کو کوئی انسان سمجھ نہیں رہا، برا سمجھ رہا ہے. اب اس کا نام جو ہے اب کیا کرے گا؟ ہوا یخرج من السبیلین، اتنا ہی ذکر کر دیا. الذی ہوا یخرج من السبیلین، وہ جو سبیلین سے نکلتا ہے وہ ناقص وضو ہے. تو دیکھیے نام کو برا سمجھ آ رہا ہے. کسی جیسے شریف محفل میں بیٹھ کر کے کوئی چیز ہے وہ بری چیزوں کو مہذب الفاظ میں ذکر کرتے ہیں،
ہے نہیں, اور اس کا نام نہیں لیتے. جیسے کہ آپ یہ دیکھیں, ایک ماں کی جو باپ کی بیوی ہے تو کیا نہیں ماں ہوئی, لیکن آپ اس کو کیا کہیں, میرے باپ کی بیوی. برا ہے نہیں, حالانکہ سچ بول رہا ہے نہیں, میرے باپ کی بیوی, لیکن یہ اس کو ہر کوئی کیا سمجھے گا, لیکن کیا کہے گا, ماں کہے گا. صحیح ہے. اسی طرح حافظ ملت کے زمانے میں ایک شخص نے حافظ ملت سے لفظ سن لیا تھا, تناول فرمائیے. اب اس نے اس کو یاد رکھا کہ تناول کہنا مجھے, اس نے بہت سارے لوگوں کی دعوت کی, اور سب لوگ جب آ گئے وہاں پر, اب بس شروع کرنے والے تھے, تو وہ لفظ یاد رکھا تھا, وہ بولنا مجھے تناول فرمائیے. اب وہ بھول گیا کیا کہے اس کو. تو اب لوگ دیکھا کیا ہے, تو اس نے کہا کہ ٹھوس لیجیے. تو یہ ہے دونوں کا ایک معنی, تناول فرمائیے لیجیے, لیکن کیا ہے وہ مہذب نہیں ہے, برا سمجھا جا رہا ہے اس کو, ہے نہیں, نگل لیجیے. تو کسی نام کو صراحت کے ساتھ ذکر کرنا برا سمجھا جاتا ہو, یا مزید پختگی کے لیے وہاں پر نام کو نہ ذکر کے اس میں موصول کو علم موصول کی صورت میں لایا جاتا ہے. جیسے وراودت التی ہوا فی بیتہا عن نفسی, یہاں پر جو ہے کہ یہاں پر اصل کہتے وراودت زلیخا عن نفسی, وراودت التی ہوا فی نفسی ہوا فی بیتہا, یہ اتنا پورا جملہ نہ کہہ کر کے کیا کہتے ہیں, وراودت زلیخا عن نفسی, کہ زلیخا نے حضرت یوسف کو ان کی ذات کے تعلق سے بہکایا, لبھایا گناہ کی طرف. لیکن یہاں نہ کہہ کر کے صرف کیا کہا, اس نے بہکایا جس کے گھر میں وہ تھے. اب یہاں اس زلیخا کا نام بھی نہیں ہوا, کیونکہ اس کے نام کو شمار کرنا برا سمجھا جا رہا تھا. ساتھ ہی ساتھ اس میں مزید اور پختگی ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی کی, کہ وہاں پر اگر ہم صرف کہہ رہے تھے کہ زلیخا نے بہکایا تو یہ ہو سکتا تھا شاید پتہ نہیں کہاں ہوں گے, لیکن کہا نہیں, ایسی جگہ میں انہوں نے رک گئے گناہ سے جبکہ وہ اس کے گھر میں تھے, وہ گھر میں تھے, قادر بھی تھے اس بات پر, پھر بھی وہ انہوں نے جو ہے گناہ سے رک گئے. تو یہاں اور زیادہ یوسف علیہ السلام کی صفائی کی اور پختگی ہو رہی ہے. ایک انسان اپنے گھر میں لا کر کے کرے تو شاید عورت مجبور ہوتی ہے, صحیح ہے, مجبور ہے کہ شاید مرد اپنے گھر میں لیا کر کے ایسے عورت کو دعوت دے رہا, لیکن وہ اس نے خود بلایا اور خود دعوت گناہ دے رہی ہے, پھر بھی محفوظ رہ جانا, اس میں اور زیادہ صفائی ہے. تو یہ جو ہے علم کی صورت میں ذکر کرنے میں ایک تو برائی ہو جاتی, اور وہ وضاحت پختگی نہیں ہو پاتی جو یہاں ایسی التی ہوا فی بیتہا میں ہے. ہو گیا نہیں, ضمیر اصل زلیخا کا نام حذف کر دیا, مسند الیہ وہی بنے گا نا. مسند الیہ کون ہے, التی ہوا فی بیتہا, یہ مسند الیہ بنے گا علم کی صورت میں. یہ وہ مسند الیہ کون بنے گا, زلیخا. یہ تو یہاں لایا گیا وضاحت اور مزید ثبوت اور کیا کہتے ہیں صفائی پیش کرنے کے لیے اس بات سے, کیونکہ اگر یہ کہا جاتا وراودت زلیخا نفسی تو یہ زیادہ صفائی نہیں ہو پاتی, اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اسم کو نام کو صراحت کے ساتھ ذکر کرنا بھی برا سمجھا جا رہا تھا. یا جو ہے محکوم بھی, یا او فی تفخیم, یا مسند الیہ کو موصول کی صورت میں لایا جاتا ہے کائے کے لیے, شان بیان کرنے کے لیے. کس کی, مسند الیہ کی شان کو بیان, عظمت شان بیان کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. اگر ہم نام ذکر کر دیتے تو وہاں ایک ہم حد بیان کر دیتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ کی نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے, آپ شمار کریں گے آپ کی حد ختم ہو جائے گی. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو غرق کیا تو کیا فرمایا, فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُم, ان کو ڈھانپ لیا سمندر نے جس قدر نے ڈھانپا. ما غشیہم, یہ غشیہ کا فاعل بنے گا مسند الیہ, ما یہ اس میں موصول ہے اور بعد والا مل کر صلہ مل کر فاعل بنے گا. تو یہاں لفظ ما سے کیا ہے, کثیر, بہت زیادہ پانی ہے, بہت زیادہ پانی ہے جو ڈھانپنے والا تھا ان فرعونیوں کو. لیکن یہاں کوئی حد نہیں بیان کی گئی کہ اتنا پانی اتنا پانی, کیونکہ حد بیان کرتے شاید ہماری حد ختم ہو جاتی. تو یہاں پانی کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے کہ بہت زیادہ پانی ہے وہ ان کو
ڈھانپ لیا، ہو گیا نہیں؟ فغشیہم من الیمی ما غشیہم، تو انہیں ڈھانپ لیا سمندر نے جس قدر پانی نے ڈھانپا ہے، ما غشیہم بہت زیادہ پانی نے، جو بہت زیادہ جوش مارنے والا پانی تھا اس نے ڈھانپ لیا۔ تو یہ ما غشیہم مسند الیہ کو موصول کی صورت میں لایا گیا ہے اشارہ کرنے کے لیے کہ وہ ڈھانپنے والا بہت عظیم تھا اور ہولناک بھی تھا۔ ہو گیا؟ اور چلیں یہ اور او تنبیہ المخاطب علی الخطائی، یا جو ہے مسند الیہ کو علم کی صورت میں نہ لا کر کے موصول کی صورت میں لایا جاتا ہے خطا پر مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے، مخاطب کو خطا پر تنبیہ کرنے کے لیے۔ جیسے شاعر ایک بیان کر رہا ہے اپنے بیٹوں کے وصف کو، ان الذین ترون اخوانکم یشفی غلیل صدورہم ان تسرعوا، بے شک وہ لوگ ترونہم تظنونہم جن کو تم سمجھتے ہو اخوانوں کو اپنا بھائی، یشفی غلیل صدورہم ان کے دلوں کی پیاس اس وقت بجھے گی کہ ان تسرعوا کہ تم ہلاک کر دیے جاؤ، تمہارے ہلاک ہونے سے ان کے دلوں کی پیاس بجھے گی۔ ان الذین ترونہم اخوانکم، ان الذین ترون اخوانکم، یہ پورا جملہ مسند الیہ موصول کی صورت میں بنایا گیا اور یہ لایا گیا، اور یہ لایا گیا یہاں پر موصول کی صورت میں، یہاں لایا گیا مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے، یہاں یہ چیز لائی گئی۔ حالانکہ لا سکتے تھے کہ نام کی صورت میں لا سکتے تھے کہ ارے وہ اس آدمی یا ان بھائیوں کو تم آپ سمجھتے ہیں اپنا بھائی، تو یہاں پر یہ تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، کیا ہے سامنے والا جو ہے مخاطب تنبیہ بھی ہو جائے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ کس کو ہمیں کہنا چاہ رہا ہے۔ یہ اگر یہ نام ذکر کرتا تو اس کی ہو جاتی، پتہ چلتا، کیوں پتہ چلتا؟ اچھا ان لوگوں کو پتہ چلتا کہ اس نے ذکر کیا ہے، ہمارا نام ذکر کیا، کیوں رہے ہم لوگ تو دشمن دکھتے ہیں، تو یہ اس کو پیٹ دیتے۔ پھر اچھا یہ اگر یہ ذکر کر دیتا نام تو یہ کہیں چھڑ جاتا، میرے ہاتھ کے بالکل میرے جو ہیں سمیع میں بالکل قریبی دوست ہیں اور تم ان کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہیں بگڑ جاتا۔ اب اس نے ایسا لفظ بول دیا جن کو تم سمجھتے ہو اپنا بھائی، مخاطب کو تنبیہ بھی ہو جائے، سمجھتا رہے غور کر کے کون کون ہے، کہیں آستین کے سانپ ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہیں تم اپنا بھائی سمجھتے ہو ان کے دلوں کی پیاس اس وقت بجھے گی جب تم ہلاک کر دیا۔ اب یہ مخاطب کو تنبیہ بھی ہو گئی، اپنا کام بھی چل گیا اور نہ اپنا بھی کیا گیا، شر سے بھی محفوظ ہو گیا ہر کسی کے۔ نام لاتا تو پھر خطرہ تھا نا۔ تو یہاں پر مسند الیہ کو یہاں جو ہے کسی کو مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے اس میں موصول کو لایا جاتا ہے، اس میں موصول کی صورت میں جملے کو لایا جاتا ہے وہاں پر مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے۔ اگر یہاں نام لے کر آتے فلاں قوم یا یہ قبیلہ تو پھر وہاں پر وہ نہیں ہو پاتی۔ تو یہاں مسند الیہ کو لایا گا موصول کی صورت، موصول کو تنبیہ کرنے کے لیے مخاطب کی خطا پر جو مذکور ہے صلہ کی صورت میں۔ چلیں ہو گیا۔